رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ بادشاہ اپنی کبریائی کا، اپنی عظمت کا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اس حضرت انسان سے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس رکوع میں بار بار اپنی آیات کے بکھرے ہوئے موتی، تسلیاں، دل جوئیاں اور اپنی رحمتوں کے ظہور حضرت انسان پر لگاتار کر رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ آیات کیا ہیں؟ سمندر بے کراں اللہ کی رحمتوں کی، اس کے فضلوں کی، اس کی مہربانیوں کی، جو میری قلب و نظر میں اس ذات کریم نے سمو اور پرو کے رکھ دی ہے۔ یہ تاجداریاں، یہ حیاداریاں، یہ مختاریاں اور سرداریاں صرف حضرت انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی عظمتوں میں سمو کر اس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ میری اس کائنات میں، میری اطاعت میں ڈلتا جا اور روانیوں کی سمندروں میں رواں دواں رہے، تاکہ تو عافیت کی دنیا کو تلاش کر سکے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کی وسعتوں میں مخلوق خدا کے لشکر زمانہ ازل سے کتنی خوبصورت ترتیبوں اور مزاجوں اور ذائقوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ دیکھ لیتا، سمجھ لیتا، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر ذرے میں کتنے عالم میں نے سمو اور پرو کے رکھ دی، سب میری اطاعتوں میں ڈلے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جہاں بسا دیا میں نے تیرے لیے، میری اس کائنات کی مخلوق کے لشکروں کو ذرا دیکھ، تیرے لیے درس عبرت ہے، تیرے لیے راہ ہدایت ہے، اور تیرے لیے سلامتیوں کے سارے سامان بکھیر کے رکھ دیے میں نے۔
سورج اپنی روانیوں کے ساتھ ہے، چاند اپنی شادمانیوں کے ساتھ ہے، ستارے اور سیارے اپنی منزلوں میں رواں دواں ہیں، اور کہکشائیں اپنی چمک دمک کے ساتھ آب و تاب ہیں اور رواں دواں ہیں۔ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان عطاقوں کو دیکھ تو صحیح حیرت انسان، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی دنیا کی حسین مسحوروں میں، تعمیروں میں معمور ہیں اور مسحور ہیں، اور تیرے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ تیرے اندر کی کائنات اور اس کے تمام ذرے میری عطاؤں میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اپنی سماعتوں کو دیکھ، اپنی بصارتوں کو دیکھ، اپنے زینوں اور کرینوں کو دیکھ، اپنے سبیلوں اور سفینوں کو دیکھ۔ ہر ذرا کمال کے درجے میں عطاعت میں ہے، اور ہر ایک اپنی دنیا میں سکھ چین کے ساتھ میری دنیا میں آباد ہے۔ خلق السماوات والارض، تو اپنی تخلیق کو اکثر بھول جاتا ہے۔ ہر ذرے کو اپنی تخلیق پہ ناز ہے، وہ میری عطاؤں میں ڈلا ہوا ہے، وہ سلامتیوں میں ہے۔ جب تو نے میرے وہ حسین راستے چھوڑ دیے، جب تو اپنی حیثیت کو بھول گیا، اے ذرائع پرگاہ، میں نے تجھے ایک ذرے سے اٹھا کے اپنی قربتوں کے معراجوں میں آباد کیا۔ تو اپنی حیثیتوں کو بھول گیا۔ ہاں مجھے یاد نہ رہا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، کچھ نہیں میرے پلے۔ آج بھی سورج ڈوب گیا، آج بھی جنازے اٹھ گئے، آج بھی شامیں ڈل گئی۔ کائنات کا ذرا ذرا چیخ چیخ کے حضرت انسان تجھے یاد دلا رہا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا۔ کدھر گیا میرا بچپن، کدھر گیا میرا لڑکپن، کدھر گئی جوانی، کدھر گیا حسن و شباب، کدھر گئی وہ گلیاں کوچے، کدھر گئے وہ محل چوبارے۔
کدھر گئی میری ماں کی ممتا، میں پل پل لٹنے والا ہوں۔ اللہ جل شان اپنے اجمال حسن کی رنگینیاں بکھیر رہا ہے، برکھا باریں تجھ پہ بکھیر رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے براہ راست درس و تدریس کر رہا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم، اس سے بڑھ کے کون میرا مہربان ہے؟ میرے رب کے بغیر میرا مہربان کون ہے؟ بڑی بھول ہماری تھی، سب کھیل تماشا تھا۔ کیوں بھول گیا؟ اپنوں سے کیوں بچھڑ گیا ہے؟ کیوں ان غاروں کے بے رحم جبڑوں اور درندوں کے اندر تجھے چیر پاڑ دیں گے؟ لوٹ کے گھر کو آ جا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تیری سسیاں سہیلیاں کون ہیں؟ یہ جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب تو بھٹک جاتا ہے یہ سوگوار ہوتے ہیں تیرے لیے۔ تو نے اطاعت کی اس حسین دنیا کو جب اس سے بغاوت کی، تو دکھوں اور وحشتوں اور درندگوں میں ہولناکیوں کی اس تاریخ دنیا میں جا، اور ایسا گیا کہ دستے ہی رہا، پھر تیرا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو۔ اللہ جل شان تجھے یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان، ایک مٹی کے ذرے سے تجھے میں نے بنایا اور اپنی عظیم تاجداریوں میں تیرے ٹھکانے بنائے، اور تو اکثر مجھے بھول جاتا ہے۔ ایسی پناہ گاہی میں تو ٹھکانہ بناتا ہے، پھر غرقار آتا ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے، پھر تو چیختا چلاتا ہے، میں پھر تجھے سہارے دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ، اللہ فرما رہے، میں ہمیشہ تجھے بچاتا رہا، میں ہمیشہ تجھے سنبھالتا رہا، تو نے ہمیشہ مجھ سے عہد وفا پورا نہ کیا۔ اپنے سچے پالنہار، اپنے سچے پروردگار، جو تیری دنیا میں سمایا اور پرویا ہوا ہے، جس کی آیات کا ظہور اور تیرے وجود سے نمودار ہو رہا ہے، ان شانوں کو تو چھوڑ جاتا ہے اور بدبختیوں کی طرف چل نکلتا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، بکھری ہوئی انسانیت
कदों कामत में अलग हैं, रंगों में अलग हैं, जबानों में अलग हैं, नस्लों में अलग है, यत और मायत में अलग है, मगर सब एक जैसे। मेरी अजमत को देख तो सही। मजाज अलग हैं, तबीयतें अलग हैं, जायके अलग हैं, रंग अलग है, बोलियां अलग हैं, खित्ते जमीन के टुकड़े अलग हैं, मगर सब एक जैसे। मखलूक में कौन है जिसके दस्ते कुदरत में एक जरे की तखलीक हो, एक जरा भी तखलीक कर सके? अपने खालिक और मालिक की अजमत को क्यों भूल जाते? तुझे तो वैसे इफ्तिखार होना चाहिए था कि तेरी निस्बत बहुत कुव्वत वाले और बहुत अजमत वाले खालिक और मालिक से। आबद और माबूद के दरमियान जो रिश्ता है, निस्बत है, वो मुझे वैसे इफ्तिखार कर देती। तूने मुझे अपना समझा ही नहीं। काश कि जिन अरमानों से मैंने तुझे बनाया संवारा और सारी कायनात की रंगीनियां परो समो के तेरे ठिकाने और बसेरे बनाए, तेरे अरमान और तेरी हसरतें तेरे जरों में समो कर परो के रख दी थी मैंने। उस शानों वाले अल्लाह की जात से, उस अजमत वाली, उस किबरियाई वाली, उस कुव्वतों वाली सारी कायनात मेरी निस्बत से साहब इफ्तिखार है। तूने तो वो निस्बत भी तोड़ दी मुझसे। तेरे कलम के नौखानों की जो बंजर जमीन थी, मैंने तस्कीर आलम से उसको आबाद किया था। तूने मेरे दुश्मनों के हवाले की और तू जलील और रसवा हुआ। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा कलाम है, जब भी तेरा दिल करे मुझसे बात करना तो मेरी इन आयात को पढ़, मेरे उन रंगीन आलमों की सैर कर, मेरी रफाकतों को देख, मेरी कुर्बतों को देख, मेरी चाहतों को देख। तू भूल गया है कि मैंने बड़ी अरमानों से तुझे अपनी मार्फत के लिए पैदा किया। इन रंगीनियों को, इस मेरे हुस्न जमाल को तूने ठुकरा दिया और तू दुनिया में भटका भटका परेशान हाल, मेरे बगैर तेरी दिलजोई कौन करेगा? तुझे कौन बचाएगा इन वहशतों से, इन दरिंदगियों से, इन खौफनाकियों से? जो क़यामत तेरे सर पे मंडला रही है, तू उसको भूल गया। नबी ज़ालिका लायाति
یہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یہ یاداریاں پردے داریاں، یہ نزاکتیں، یہ رفاقتیں، یہ صداقتیں، یہ میرے پیغمبروں کی طرز حیات ہے۔ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ فی ذالک، اس کے اندر تیرے دل کے ناخانوں میں جو برکھا باریں برسی اور بہت برسی، فی ذالک، ان میری سعادتوں کے اندر، ان میری عطاؤں کے اندر، ان میری رحمتوں کے اندر، اس میرے اصل و جمال کے اندر، فی ذالک لآیات للعالمین، اہل عالم کے لیے سمندر بے کراں ٹھانٹے مار رہے۔ کسی کو آنے کی فرصت نہیں ہے، کسی کو جانے کی فرصت نہیں ہے، کسی کے حصے میں پیاس آئی، کسی کے حصے میں نام آیا۔ جو آیات کے اندر سمایا پرویا گیا، اسے تو رب کے جلووں اور لشکاروں سے نکلنے کی فرصت نہ رہی، زندہ جاوید ہوا ان سلامتیوں کے اندر، اس عافیت کے اندر، ایک سکھ چین کی دنیا کے اندر رچ بس گئی خیال میں ان کی لطافتیں۔ میں جب اپنے رب کی رفاقتوں میں پہنچا، میرے آقا اور مولا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے رب کی سچی بارگاہ میں مجھے داخل کیا۔ میں مسحور و معمور ہوا، میں معزز ہوا، میں زندہ جاوید ہوا، مجھے کلمہ حق نصیب ہوا۔ میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوا، مجھے تخلیق کے مقاصد سے سرفرازا گیا۔ یہ قاعدہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا۔ اللہ سے دعا ہے بارے اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمانا، ہمارے دلوں کو اپنی یادوں سے آباد فرمانا، ہمارے گھروں کو اپنی یادوں سے آباد فرما۔ بارے اللہ ہمارے ملک کی دھرتی کو خیر و امن نصیب فرمانا۔